بسم اللہ الرحمن الرحیم باب ہجرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم و صحابی المدینہ، حدیث نمبر 3913۔ پڑھو بھائی۔ حضرت خباب رضی اللہ اچھا، اس میں ترجمہ کرنا ہے لیکن سند میں تحویل ہے 3913 اور 3914، 14 سے آگے حال لکھا ہوا نا جی سر۔ اب اس میں دیکھو کہ مدار سند کون ہے؟ عامش۔ مدار سند عامش ہے، ٹھیک ہو گیا۔ ایک تو یہ بات بتانی تھی، دوسری بتانی تھی کہ عامش کے آگے پہلی سند میں ابو وائل ہے اور دوسرے میں شقیق ابن سلمہ ہے اور پھر اس کے بعد خباب ہے، تو اس سے تو عامش مدار سند نہیں بنتا، سمجھ رہے؟ کیونکہ مدار سند تو وہ ہوتا ہے نا جس کے اوپر سند ایک جیسی ہو جائے۔ پہلی سند میں عامش کے بعد ابو وائل اور پھر عن خباب ہے، دوسرے میں عامش شقیق بن سلمہ عن خباب ہے، تو کیسے عامش مدار سند ہوا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ مدار سند عامش ہی ہے، اس لیے کہ یہ بات میں پہلے آپ سے عرض کر چکا ہوں، پھر عرض کرتا ہوں، آپ کیوں اس بات کو بھول جاتے ہیں؟ عامش کے آگے ابو وائل کنیت ہے، نیچے شقیق بن سلمہ نام ہے۔ جب ایک سند میں نام ہو اور ایک میں کنیت ہو تو سب سے پہلے کام یہ ہوتا ہے کہ نام والے کی کنیت کیا ہے، کنیت والے کا نام کیا ہے۔ ہو سکتا ہے دونوں ایک ہی ہوں، یہاں ایسے ہی ہے۔ ابو وائل یہ شقیق بن سلمہ کی کنیت ہے اور شقیق بن سلمہ اس کی کنیت ابو وائل ہے، لہٰذا دونوں ایک آدمی ہیں، تو لہذا اب عامش ہی مدار سند بنے گا۔ پڑھیں اس کو۔ حضرت خباب کہتے ہیں، حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی۔ دوسری روایت میں ہے کہ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی اور ہمارے مقصود صرف اللہ کی رضا تھا اور ہمارا اجر اللہ تعالیٰ کے ذمہ تھا، اور ہم میں سے بعض ایسے تھے اس حال میں دنیا سے چلے گئے کہ انہوں نے اپنے صلے میں سے اجر میں سے کچھ نہیں کھایا، اور انہی میں سے مصعب بن عمیر تھے کہ وہ احد کے دن شہید ہو گئے، اور ہمیں کوئی ایسی چیز نہیں ملی جس سے ہم ان کو کفن دیتے سوائے ایک چادر کے، تو جب اس چادر سے ہم ان کے سر کو ڈھانپتے تھے تو ان کے پاؤں کھل جاتے تھے، اور جب ہم ان کے پاؤں ڈھانپتے تھے تو ان کا سر کھل جاتا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم ان کے سر کو ڈھانپ دیں اور ان کے پاؤں پر اذخر کے پتے رکھ دیں، اور ہم میں سے بعض ایسے تھے کہ ان کے پھل پک گئے اور وہ اس کو چن رہے ہیں۔ یہ پیچھے گزرا ہے نا؟ ہاں، چلے آگے حدیث نمبر 3915۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کیا تم جانتے ہو کہ میرے باپ نے تمہارے باپ سے کیا کہا تھا؟ تو میں نے کہا کہ اس کو ذرا ذہن میں رکھنا، ابو موسیٰ اشعری کہہ رہے ہیں مجھے عبداللہ بن عمر نے کہا، جی سمجھ رہے؟ عبداللہ بن عمر سائل ہیں اور ابو موسیٰ اشعری کہنے والے، جواب دینے۔ عبداللہ بن عمر پوچھ رہے ہیں کیا تم جانتے ہو کہ میرے والد عمر نے آپ کے والد کو کیا کہا تھا؟ چلیں۔ تو ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ میں نے کہا نہیں۔ معذرت، یہ ابو موسیٰ میں کہہ بیٹھا ابو بردہ، ابو بردہ بن ابی موسیٰ نا؟ جی جی ہاں، ابو بردہ نے، تابعی ابو بردہ غالباً تابعی ہیں۔ چلیں۔ تو ابو بردہ نے کہا کہ نہیں، تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے والد نے آپ کے والد سے کہا، یعنی حضرت عمر نے حضرت ابو موسیٰ اشعری سے کہا تھا، یہ دونوں صحابی ہیں، سے کہا کہ اے ابو موسیٰ، کیا تمہیں اس بات کی خوشی ہے کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اسلام لائے اور ہم نے ان کے ساتھ ہجرت کی اور ان کے ساتھ جہاد کیا، اور جتنے بھی ہم نے ان کے ساتھ عمل کیے وہ باقی رہیں، اور جو عمل ہم نے ان کے بعد کیے ہم ان کے ساتھ برابری کے ساتھ ہم نجات پا جائیں۔ یعنی جو تو حضور کے ساتھ کیے وہ تو باقی رہیں، اس کا ثواب ہمیں ملے، حضور کے بعد جو کچھ ہم نے کیا اس کا کچھ پتہ نہیں، بس اتنا ہی ہو جانا کہ اللہ ان کو معاف کر دے، برابر کر دے، بس ٹھیک ہے جو کیا ہے۔ تو میرے والد نے کہا فقال ابی، ہاں بولو جو یہاں بولنے کی چیز ہے، کیا بولنے کی چیز ہے یہاں؟ ابی نہیں ہوگا، ہاں فقال ابو کا والصواب ابو کا لأن ابن عمر یحکی لأبی بردہ۔ تو عمدۃ القاری، کستلانی، فتح الباری سب میں یہ لکھا ہے کہ ابی نہیں ہے، یہ ابو کا ہے، نیچے اس کے لکھا ہوا ہے ولی نصفی ابو کا، لہذا نیچے والا نسخہ ٹھیک ہے اور یہ نسخہ غلط ہے۔ چلیں۔ تو تمہارے والد نے کہا کہ نہیں، اللہ کی قسم ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بھی جہاد کیا اور نمازیں پڑھی اور روزے رکھے اور ہم نے بہت سارے خیر کے کام کیے، اور ہمارے ہاتھ پر بہت
بہت سے لوگ اسلام لائے اور ہمیں اس کی بھی امید ہے کہ ہمیں اس کا بھی ہمیں اس کی بھی امید ہے کہ ہم اس کا. تو میرے والد کہنے لگے کہ لیکن میرا معاملہ تو یہ ہے کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں عمر کی جان ہے کہ میری یہ خواہش ہے کہ یہ ان ذالک برد لنا، کہ یہ میرے لیے باقی رہے. ہاں یہ میرے لیے دوام کے ساتھ رہے. اور ہر وہ عمل جو ہم نے آپ علیہ السلام کے بعد میں کیا اس میں برابری سرابری کے ساتھ نجات پا لوں. میں نے کہا کہ بے شک آپ کے والد صاحب جو ہے وہ خیر پر تھے میرے والد سے بہتر تھے. اس لیے کہ قسطلانی نے لکھا ہے لأن مقام الخوف افضل من مقام الرجا، ان میں خوف کا پہلو غالب تھا، ان میں رجا کا پہلو غالب تھا. تو خوف کا پہلو رجا کے پہلو سے افضل ہوتا ہے. چلیں سمجھ گئے اس جواب کو. چلیں کفاف رأسن براسن، برابر سرابر معاملہ ہو جائے، اس کا ترجمہ ہے برابر سرابر. یعنی جو اعمال ہم نے کیے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ ہم سے حساب کتاب نہ لے، بس ہماری بخشش کر دے. پہلے والے اعمال ہیں ان کا ہمیں باقاعدہ اجر ملے. چلیں حدیث نمبر 3916 ابو عثمان سے روایت ہے کہ اس میں خاص بات ہے. 3916 میں ہے حدثنی محمد بن الصباح او بلغنی عنہ، مجھے محمد بن صباح نے بیان کیا یا مجھے محمد بن صباح سے یہ بات پہنچی ہے. اگر تو محمد بن صباح نے بیان کیا تو واضح ہے کہ بیان کرنے والا محمد بن صباح ہے اور اسی کا راوی ہے. اور اگر امام بخاری یہ کہیں کہ مجھے محمد بن صباح سے یہ بات پہنچی ہے کہ انہوں نے کہا کہ اسماعیل نے عاصم سے کہا، جب یوں کہیں گے نا بلغنی عن محمد بن صباح، محمد بن صباح کی طرف سے مجھے یہ بات پہنچی ہے، پہنچانے والا کون ہے؟ یہ تو نہیں لکھا وہ. مثلا مولانا کی طرف سے مجھے یہ بات پہنچی ہے، مجھے کس نے بتایا ہے؟ ریاض صاحب نے بتایا ہے، مجھے شام صاحب نے بتایا، مجھے کس نے بتایا؟ میں جب درمیان کا راوی مجہول کر دوں گا تو روایت تو مجہول ہو جائے گی، اس لیے کہ مبلغ تو بتایا نہیں گیا کہ پہنچانے والا کون تھا. تو ایک بہت بڑا اشکال ہے. اشکال یہ کہ امام بخاری نے اگر صرف اتنا کہا ہوتا حدثنی محمد بن صباح قال حدثنا اسماعیل، پھر تو سند ٹھیک تھی. جب امام بخاری نے یہ کہا کہ مجھے محمد بن صباح نے حدیث بیان کی یا محمد بن صباح کی طرف سے میرے پاس پہنچی ہے، یعنی مجھے حدیث بیان کرنے والا محمد بن صباح نہیں ہے بلکہ کوئی اور آدمی ہے، اور وہ کون ہے؟ وہ مجہول ہے. جب یہاں مجہول راوی آ گیا ہے، مجہول راوی کی روایت تو کمزور ہوتی ہے، اور صحیح بخاری کی تو سب روایت ایسا ہے، تو صحیح بخاری کے اندر کیسے آ گیا؟ دوسرا یہ تعلیقات میں بھی نہیں ہے کہ جو شروع میں تعلیقات لکھی ہوتی ہیں. امام بخاری کی جو سند کمزور ہو تو اس کو پوری سند نہیں بیان کرتے، آدھی سند بیان کر دیتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں یہ تعلیقات بخاری میں سے ہے، اس لیے کہ امام بخاری کی شرط پر نہیں تھی لہٰذا انہوں نے نہیں لکھا. یہ تو باقاعدہ حدیث لکھی ہوئی درمیان میں. تو ایک بات اس میں بنیادی طور پر جو ہے وہ یہ سمجھیں کہ جو روایت بلغنی عنہ سے مذکور ہو اس روایت کا نام ہے بلاغ. یہ اصطلاحی لفظ ہے، حدیث بلاغ. حدیث بلاغ وہ ہوتی ہے جس میں بالغنی عنہ کے صیغے سے روایت بیان کی جاتی ہے. چونکہ بالغنی عنہ میں جو مبلغ ہوتا ہے وہ مجہول ہوتا ہے، تو جس سے مصنف روایت کر رہا ہوتا ہے تو اس کے مجہول ہونے کی وجہ سے وہ روایت بھی کمزور ہوتی ہے، وہ روایت صحیح نہیں ہوتی مجہول ہونے کی وجہ سے. اب یہ اشکال پھر وہی پیدا ہو گیا کہ یہ امام بخاری کی یہ جو ہے یہ تو پھر مجہول راوی سے آ گئی. جب مجہول راوی سے آ گئی تو صحیح بخاری میں کیسے آ گئی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ روایت ہم دیکھیں گے کہ واقعی یہ امام بخاری کی مسند روایات میں سے ہے یا یہ معلقات میں سے ہے. تو اس کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ معلقات میں سے ہے یا نہیں ہے؟ پتہ کیسے چلے گا؟ ہاں اس کا جواب یہ ہے کہ اس کو ہم تغلیق و تعلیق میں دیکھیں گے اور حدث ساری کی فصل رابع میں دیکھیں گے. اگر ان حضرات نے اس کو معلقات میں شمار کیا ہے پھر تو مسئلہ حل ہے، تو ہم کہیں گے یہ امام بخاری کی معلقات میں سے ہے. اور معلق کے لیے ضروری نہیں ہے کہ باب کے شروع میں ہی آئے کہ باب کا نام لکھتے ہیں نیچے 2-3 معلقات لکھ دیں آگے معلق نہ آئے. معلق روایت کہیں بھی آ سکتی ہے. تو بالغنی عنہ کہنے کی وجہ سے امام بخاری نے جب وضاحت کر دی بالغنی عنہ کی تو بتا دیے میری معلقات میں سے ہے. تو جب تعلیقات بخاری میں سے ہو گیا تو اب اس کے کمزور ہونے سے صحیح بخاری پر کوئی فرق نہیں پڑتا. ہمارا جو صحیح بخاری کے بارے میں دعویٰ ہے کہ اس کی ہر حدیث صحیح ہے وہ اس کی مسند روایات کے بارے میں، موصول روایت کے بارے میں. اب ہم اس کو دیکھیں گے تغلیق و تعلیق میں. تغلیق و تعلیق میں اسی روایت نمبر 3916 ہم دیکھتے ہیں. یہ تغلیق و تعلیق میرے سامنے ہے، حدیث نمبر 4، اس کی حدیث نمبر 3916.
देखिए इसमें लिखा हुआ है, इमाम हाफिज़ इब्न हजर ने यही हदीस यहाँ लिखी है, तगलीक व तालीक में लिखी है। इस हदीस का तगलीक व तालीक में लिखने का मतलब ये है कि ये मुअल्लक़ है। देखो ना, जो तगलीक व तालीक में रिवायत आ जाती है उसका मतलब ये होता है कि मुअल्लक़ात में से, चूँकि तगलीक व तालीक का मतलब ये कि उन्होंने मुअल्लक़ात रिवायत यहाँ जमा की हुई हैं, तो उन्होंने इस रिवायत को लिखा है, तो पता चला मुअल्लक़ थी तो लिखा है, मुस्नद होती तो ना लिखते। आखिर में पर लिखा भी है, इन्नमा ज़करतु हाज़ा लिमा फ़ीही मिन अश्शक्क वल इबहाम, क़ाल अबू नुअय्म फ़िल मुस्तख़रज हद्दसना फ़ुलां फ़ुलां, और फिर आखिर तक पूरी सनद बयान कर दी उन्होंने। तो वहाँ तो मुस्नद मौसूल है, लेकिन यहाँ मुअल्लक़ होगी। एक तो ये पता चला। दूसरी वहाँ जब हम उसमें देखेंगे फ़सल राबे में, हुदस सारी की फ़सल राबे, देखिए मेरे सामने है हुदस सारी, इसकी फ़सल राबे हम खोलते हैं और उसमें देखेंगे हमें ये रिवायत मिल जाएगी। ये हुदस सारी यानी फ़तहुल बारी का मुकदमा, ये मैंने खोला, इसकी जो फ़सल राबे है वो अहादीस मुअल्लक़ा के बारे में है और तरतीब लिखे हुए। इसमें देखिए हमने देखा फ़हरिस्त में किताबुल मनाक़िब सफ़ा नंबर 59, सफ़ा नंबर 59 से बाब वार शुरू हो गई हैं। अब जहाँ यहाँ पहुँचे हम सफ़ा नंबर, ये रिवायत अभी थोड़ी देर पहले मैंने देखी थी, ये सफ़ा नंबर 62, इसमें लिखा हुआ है हद्दसनी मोहम्मद इब्न सब्बाह व बलगनी अन्हु, तो इसको उन्होंने मुअल्लक़ात में लिखा हुआ है। बस सिर्फ ये लिखते हैं कि ये रिवायत, ये ज़्यादा तशरीह नहीं करते जितना तगलीक व तालीक वाले करते हैं, चूँकि इख्तिसार से काम लिया गया है। यहाँ लिखा है बाबू हिजरत नबी व सहाबी अल मदीना, यहाँ हुदा सारी में, और उसके नीचे ये रिवायत भी लिखी है। तो पता चला कि ये मुअल्लक़ात में से, और मुअल्लक़ात में से होने के बाद फिर इश्काल नहीं रहा। आगे चलो भाई। हाँ, एक बात इसमें अहम रहा कि जो मुअत्ता इमाम मालिक है ना, उसकी एक मुस्तकिल इस्तिलाह है बलागात मालिक, बलागात मुअत्ता या बलागात मालिक, क्योंकि इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने मुअत्ता मालिक में बालगनी अन्हु से बहुत रिवायतें नकल की हैं। चूँकि वह कसरत से नकल किया गया, इसलिए मुहद्दिसीन ने ये बयान किया है कि जो बलागात मालिक हैं उनमें बालगनी अन्हु का क्या मतलब है। उसकी कई तारीफ़ात की गई हैं कि जहाँ जब इमाम मालिक कहेंगे मुअत्ता इमाम मालिक में बालगनी अन्हु, तो वहाँ मतलब ये होगा। उनमें से एक कौल ये भी है कि इस लफ्ज़ बालगनी अन्हु से दरअसल इमाम मालिक ने उन चीज़ों को नकल किया है जिनको उन्होंने किसी से सुना नहीं है, बल्कि दूसरों की मुअल्लफ़ात तसनीफ़ात में देख कर नकल किया है। कई तशरीहात की हैं बालगनी अन्हु की, लेकिन एक कौल उसमें मारूफ़ ये है कि बालगनी अन्हु का मतलब ये है कि ये रिवायत मैंने फ़लाँ से सुनी नहीं, बल्कि उसकी दूसरों की तसनीफ़ में देख कर मैंने नकल कर दिया। चूँकि बराह रास्त नहीं सुना इसलिए बालगनी लिख देते हैं वो। आगे चलो भाई, चले। अबू उस्मान कहते हैं कि मैंने इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से सुना। चलो। अबू उस्मान कहते हैं कि मैंने इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को सुना कि जब उनसे कहा जाता था कि उन्होंने अपने वालिद से पहले हिजरत की तो वो गुस्सा कर जाते थे। तो उन्होंने कहा कि मैं और उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और हमने देखा कि आप अलैहिस्सलाम कैलूला फरमा रहे थे, तो हम अपने मकान की तरफ वापस चले गए। फिर उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने मुझे भेजा और कहा कि जाकर देखो कि क्या अल्लाह के नबी बेदार हो गए कि नहीं। तो मैं हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और उनके सामने गया, तो फदखलतु अलैहि, मैं उनके पास गया और मैंने उनके हाथ पर बैत की। फिर मैं उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की तरफ वापस आया और उनको ख़बर दी कि आप अलैहिस्सलाम बेदार हो गए हैं। तो फिर हम दोनों आप अलैहिस्सलाम की तरफ तेज़ तेज़ चलते हुए आए। ये युहर विलु लिखा हुआ है ना जी, लेकिन एक नुस्खे में नुहर विलु है। अगरचे यहाँ उन्होंने, देखो ना, ये भी काबिल गौर बात है, यहाँ युहर विलु है और एक दूसरा नुहर विलु है नून के साथ, लेकिन वो यहाँ नहीं नीचे नहीं लिखा हुआ नुस्खों के अंदर। तो ज़रूरी नहीं है कि यहाँ हमारे बुखारी की जो किताब मेरे पास है, मतलब आप लोगों के पास है, इसमें जितने नुस्खे लिख दिए गए हैं सिर्फ यही नुस्खे होते हैं। अगर इन्होंने किसी के बारे में नुस्खा नहीं लिखा तो उसका नुस्खा ही नहीं है, ऐसा नहीं है। अल्लामा कस्तलानी ने जिस नुस्खे से लेकर अपनी किताब लिखी है, उनके सामने तो बुशरा वाली नहीं थी ना, उन कस्तलानी उठा कर देखें तो वहाँ नुहर विल नून के साथ लिखा हुआ है। पता चला कि वो नुस्खा मोतबर है जिस नुस्खे से इमाम कस्तलानी ने देखकर बुखारी की शरह लिखी है, उसमें नून के साथ, और नुहर विल ठीक है। चलें, तो हम आप तो ये एक कायदा याद रख लें कि अगर कोई यहाँ नुस्खा नीचे नहीं है और वहाँ ऊपर इश्काल हो रहा है तो ये हो सकता है किसी और नुस्खे में हो। और नुस्खों को कैसे देखेंगे, उसका आसान सा तरीका ये है, उम्दतुल कारी उठा लो, फतुल बारी उठा लो, फैज़ुल बारी उठा लो, और इरशादुस सारी उठा लो, अल-कवाकिब दरारी उठा लो। ये सारे ऊपर हदीस लिखते हैं, नीचे शरह लिखते हैं। इन्होंने जो ऊपर हदीस लिखी हुई है वो हमारी बुशरा वाली देख कर नहीं लिखी हुई, इन्होंने तो इनके पास जो किताब थी ना उसको देख कर लिखा है। तो गोया वो भी तो एक नुस्खा हो गया ना। तो इस तरह कई नुस्खे हमें और भी मिल जाएंगे।
سمجھ گیا آپ اس بات کو؟ چلیں اس کے نمبر اس کے ساتھ تو مل جاتے ہیں تعلیق و تغلیق سے، لیکن وہ نصر الباری والے کے نمبر ہی بالکل. ہاں نمبر تو میں نے پہلے بتایا کہ نمبر تو الگ الگ لگے ہوتے ہیں، لیکن حدیثیں تو وہاں موجود ہوں گی. چلیں تو ہم تیز تیز چلتے ہوئے ان کی طرف آئے. ہم جو ہے ان کے پاس گئے تو میرے والد صاحب ان کے پاس گئے اور انہوں نے ان کے آپ علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کی. پھر میں نے بھی بیعت کی. چلیں دوبارہ حتیٰ داخل علیہ، حضرت عمر ان کے پاس ہے، فبایعہ، انہوں نے بیعت کی، پھر میں نے بھی بیعت کی. تو انہوں نے تو بیعت دوسری دفعہ کی ہے، یہ تو پہلے ایک دفعہ کر کے گئے ہیں، یہ دوسری دفعہ بیعت کی. اس لیے یہ جو ہمارے پاس اور اہل حدیث بھائی کہتے ہیں بیعت کیا چیز ہوتی ہے، بیعت تو صرف اس پر ہوتی تھی حضور کے ہاتھ پر اسلام لانے کی. کہ بیعت کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ میں اب آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا، آئندہ میں اسلام پر باقی رہوں گا اور اسلام کی تعلیمات پر عمل کروں گا. تو موجودہ جو صوفیاء بیعت کرتے ہیں یہ کون سی اسلام کی بیعت ہو رہی ہوتی ہے؟ اس کا جواب بالکل واضح ہے. ثم بایعت ثانیہ، میں نے ان پر پھر دوبارہ بیعت کی. ایک دو تو پہلے بیعت اسلام کی کر چکے تھے، دوبارہ تو اسلام نہیں لا رہے تھے. تو بیعت کا یہاں سے ثبوت ملتا ہے. تو بیعت سلوک کا ثبوت، تصوف کو سلوک کہتے ہیں، بیعت تصوف کا ثبوت انعام الباری میں حضرت لکھتے ہیں یہ حدیث بیعت سلوک کی اصل ہے، بنیاد ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ صوفیہ یا مشائخ جو بیعت کرتے ہیں اس کی کوئی اصل نہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ بیعت یا تو اسلام پر ہوتی تھی اللہ کے نبی کے زمانے میں، یا جہاد پر ہوتی تھی، یا جب کسی کو امیر بنایا جاتا تو سب اس کے ہاتھ پر بیعت کر کے اس کی اطاعت کا عہد کرتے. صوفی نے جو بیعت سلوک نکالی ہے یہ کوئی چیز نہیں ہے. تو اس کا جواب، تو اس بیعت سلوک کے متعدد مآخذ ہیں کہ واقعی ثابت ہے. ان میں سے ایک یہ بھی ہے کیونکہ حضرت عمر کے اسلام لانے کا وقت نہیں ہے، نہ ہی اس وقت کوئی جہاد کا مسئلہ درپیش ہے. حضرت عمر بھی تو بیعت کر رہے ہیں نا، جس طرح عبداللہ بن عمر کر رہے ہیں ایسے حضرت عمر بھی کر رہے ہیں، اور نہ ہی اس وقت جہاد کا کوئی مسئلہ درپیش ہے. لہذا یہاں جو بیعت ہو رہی ہے وہ شریعت کے احکامات پر عمل کرنے کے لیے ہو رہی ہے کہ ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ ہم شریعت پر ہی چلیں گے. اسی طرح جو مہاجرات آتی تھیں ان سے بھی جو بیعت ہوتی تھی وہ احکامات شرع پر عمل کرنے کے لیے ہوتی تھی. جو ہجرت کر کے آتی تھی ان سے بھی اسی پر بیعت ہوتی تھی. اور بیعت سلوک بھی یہی چیز ہے، یہ عمدۃ القاری سے حضرت نے لکھا ہے. بیعت سلوک میں کیا ہوتا ہے کہ آدمی شیخ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت کرتا ہے کہ میں آج سے آئندہ شریعت کے احکام پر چلوں گا، اور شیخ بیعت کرتے ہوئے الفاظ کہلاتا ہے کہ تم کہو کہ میں بیعت کرتا ہوں کہ میں آج سے آئندہ نماز نہیں چھوڑوں گا، میں بیعت کرتا ہوں سنت کے مطابق زندگی گزاروں گا، میں بیعت کرتا ہوں میں یہ چیزیں نہیں کروں گا، یہ کروں گا. وہ ہم سے شریعت پر شریعت کے مطابق کام کروانے پر ہم سے وہ ارادہ کروا رہا ہوتا ہے. تو لہذا یہ بیعت ثابت ہے. آگے چلو، حدیث نمبر 3917. ابو اسحاق رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے برا نہیں بزرگا برا سریکی برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا کہ وہ حدیث بیان کر رہے تھے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عازب سے ایک کجاوا خریدا، پھر میں نے وہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اٹھوایا، یعنی برا کہہ رہے ہیں. تو عازب نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر کے بارے میں پوچھا. اس سفر سے مراد سفر ہجرت ہے. چلے تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نگرانوں کے ذریعے ہماری راہیں تنگ کر دی گئیں. ہاں ہماری نگرانی ہو رہی تھی. اخذ علینا بالرصد، ہمارے اوپر نگران مقرر کر دیے گئے تھے. ہمارے اوپر نگران مقرر کر دیے گئے تھے، اس لیے ہم رات کے وقت نکلے اور ہم تیزی کے ساتھ پوری رات چلتے رہے اور اگلا دن بھی چلتے رہے، یہاں تک کہ ٹھیک دوپہر کا وقت ہو گیا. اور تو پھر ہمارے سامنے ایک چٹان آئی، ہم اس چٹان کے پاس گئے اور اس کا کچھ سایہ بھی تھا. تو بکر فرماتے ہیں، انہوں نے کہتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک چمڑے کو بچھا دیا جو میرے پاس تھا. پوستین، اپنی پوستین تھی یعنی چمڑا، وہ بچھا دیا، پھر آپ علیہ السلام نے اس پر آرام کیا. پھر میں نکلا کہ تاکہ ارد گرد کا جائزہ لے لوں، تو اچانک میری نظر ایک چرواہے پر پڑی جو بکریوں کے چھوٹے سے ریوڑ کے ساتھ تھا، اور وہ بھی چٹان سے اسی چیز کی امید رکھتا تھا جیسا کہ ہم اس سے چاہتے تھے، یعنی کہ وہی سایہ، وہ بھی سایہ ڈھونڈ رہا تھا، ہم بھی. تو میں نے اسے پوچھا کہ لڑکے تم کس کے ہو؟ غلام ہو. تو کہنے لگا میں فلاں کا ہوں. میں نے کہا کیا تمہاری بکریوں میں کوئی دودھ ہے؟ کہنے لگا جی ہاں. میں نے کہا کہ کیا تم اس کو دو کے دے سکتے ہو؟ کہنے لگا جی ہاں. تو پھر اس نے بکری ایک لی اور میں نے کہا اس کا تھن تو جھاڑ لو بھائی. اس نے فحال و کسبت میں لبن، تھوڑا سا دودھ اس نے اس میں دو دیا، اور میرے پاس پانی کا ایک اداوا کا نا ایک خاص برتن ہوتا ہے، لوٹا ٹائپ یعنی، تو برتن تھا جس کے اوپر ایک کپڑا تھا.
قد روّأتها قد روّأت لرسول، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس کو سیراب کیا، یعنی اس پر پانی ڈالا وہ اور زیادہ ٹھنڈا ہو گیا. رواتها میں نے اس جو برتن تھا اس کو آپ علیہ السلام کے لیے لیا ہوا تھا. رواتو کہتے ہیں ضرورت کے لیے پانی ساتھ لینا. نہیں روّأتها میں نے اس کو سیراب کیا، یعنی اس کو اوپر اور پانی ڈالا تاکہ وہ اور زیادہ ٹھنڈا ہو گیا. وہ تو آگے آ رہا ہے جی فسبقت علی اللبن. جی رواتها قاموس میں لکھا ہوا تھا کیا لکھا تھا روّأتها کا؟ ضرورت کے لیے پانی ساتھ لینا. یعنی میں نے وہ اللہ کے نبی کی ضرورت کے لیے پانی ساتھ لیا ہوا. چلیں لے لیں، لیکن میرے خیال میں یہ آ رہا ہے نیچے. دیکھو دوسرے نسخے میں برّأتها، میں نے اس کو ٹھنڈا کیا. دیکھو نسخہ نمبر 9 دیکھو، میں نے اس کو ٹھنڈا کیا. فسبقت پھر اس وہ کس معنی میں ہے؟ لیکن نیچے لکھو جعلت فیہا الماء، میں نے اس میں پانی رکھا ہوا تھا. ٹھیک ہے چلو آگے چلو، یہ ٹھیک ہے ارشاد الساری کے حوالے سے آگے. جی تو پھر میں نے وہ دودھ کے اوپر پانی ڈالا یہاں تک کہ دودھ نیچے تک ٹھنڈا ہو گیا. پھر میں وہ دودھ لے کر آپ علیہ السلام کے پاس آیا اور میں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ اس میں سے پی لیجئے. تو آپ علیہ السلام نے اس میں سے دودھ پیا یہاں تک کہ میں راضی ہو گیا. پھر ہم خوش چلے ہو گیا، یہاں تک کہ میں خوش ہو گیا. تو پھر ہم چلے یہاں تک کہ ہمارے پیچھے ہماری تلاش جاری تھی. ہاں ڈھونڈنے والے ہمارے پیچھے تھے، طالب کی جمع، ڈھونڈنے والے ہمارے پیچھے تھے. آگے قال البراء فدخلت مع ابی بکر اہلہ، مطلب برا کہتے ہیں میں حضرت ابو بکر کے ساتھ ان کے گھر والوں کے پاس آیا. حضرت عائشہ جو ان کی بیٹی ہیں وہ لیٹی ہوئی تھیں اور ان کو بخار تھا. فرأیت اباہا، میں نے ان کے والد کو دیکھا. فقبل خدہا، تو ان کے رخسار کو انہوں نے بوسہ لیا، یعنی حضرت ابو بکر نے اپنی بیٹی کے رخسار کا بوسہ لیا اور کہا میری پیاری بیٹی تیری طبیعت کیسے ہے. یہ جو نا قال البراء یہ معلق نہیں ہے، اس لیے کہ ایک تو یہ تغلیق و تعلیق میں بھی نہیں ہے. نیچے دیکھو اس کے حاشیے میں بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ زیادتی بخاری نے ذکر نہیں کی سوائے اس جگہ کے. یعنی اوپر والی روایت دیکھو نا، وہاں براء کا ذکر ہے، سمیت البراء، یہاں تک تو بات ختم ہوگی وطلب فی اثرنا. آگے امام بخاری نے کہا کہ حضرت براء نے یہ بھی کہا، یہ ایک اضافی بات ہے. تو یہ اضافہ ہر جگہ نہیں ہے، صرف اس جگہ انہوں نے کہا ذکر کیا ہو. تو یہ ایک اضافہ ہے براء کے قول کا جو بعض جگہ نہیں ہے. تو لہذا یہ کوئی الگ سے تعلیق نہیں ہے. اور باقی یہاں تک کہ انہوں نے اپنی بیٹی کا رخسار کا بوسہ لیا. اس میں بہت ضروری مسئلہ سمجھنے کا، بیٹی اگر جوان ہو تو اس کے رخسار کا بوسہ نہیں لینا چاہیے، اور اگر نابالغ ہو تو پھر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں احتمال ہوتا ہے ایسا نہ ہو. حضرت ابوبکر سے تو اس کا احتمال نہیں، لیکن عام حالات کی مسئلے کی بات بتا رہا ہوں. اس کا احتمال ہوتا ہے کہ اس کا بوسہ لینے سے آدمی میں شہوت آ سکتی ہے، شہوت آنے سے حرمت مساہرت کا مسئلہ بن جاتا ہے. اس لیے بیٹی بالغ ہو تو اس کا بوسہ لینا درست نہیں ہے. بیٹی